بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر غفران بابر. آج ہم کووڈ-19 کے اس سلسلے میں بات کریں گے اور آج کا ویڈیو ایک اہم سوال کے اوپر ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کووڈ-19 ڈیزیز سے کچھ لوگ ہلاک کیوں ہوتے ہیں جبکہ موسٹ آف دا پیپل وہ سروائیو کرتے ہیں. آؤٹ آف ایوری 100 پیپل، ہر 100 لوگوں میں سے 80 کو مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے، اور تقریباً 14 سے 16% لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اور 4% کو سیریس بیماری یعنی وینٹیلیشن اور وینٹیلیٹر کی کیئرز کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سے 1% پیپل جو ہیں وہ مر سکتے ہیں. تو وہ unlucky people, who are those unlucky people who may be more susceptible of dying، یعنی جن کو اس بیماری کا شدید حملہ ہوتا ہے. تو آج ہم ان وجوہات کی طرف توجہ دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پلیز شیئر دس ویڈیو، لائک دس ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو ان وجوہات کو جاننے سے پہلے ہم اس وائرس کی کہانی کو جاننے کی کوشش کریں گے. جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سانس کے ذریعے یہ ہمارے جسم میں کووڈ-19 وائرس داخل ہوتا ہے. اس کے ریسیپٹرز ACE2 ریسیپٹرز یعنی اینجیوٹینسین کنورٹنگ انزائم 2 ریسیپٹرز لوکیٹ کرتے ہیں ہمارے نیزل پیسج میں، ناک میں، بیک آف دا تھروٹ، ٹنگ، ریسپیٹوری پاتھ ویز اور ہمارے لنگز کے اندر اس کے ریسیپٹر موجود ہیں. تو یہ جب آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو معلومات ہوئی ہیں، اس کے ریسیپٹرز ہمارے آنتوں کے اندر، کولن کے اندر، ہمارے برین کے اندر، ہارٹ کے اندر، لیور کے اندر بھی اس کے ACE2 ریسیپٹرز موجود ہیں، جس کے اندر یہ مختلف قسم کے پرابلمز کاز کرے گا. تو جب یہ ریسپیٹوری پاتھ وے سے ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے لنگز میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ یہ ٹائپ 2 نیوموسائٹس خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ وائرس ایک ٹینس بال کی طرح ہیں اور اس کے ارد گرد اس کی سپائکس ہوتی ہیں، اور وہ سپائکس جو کہ پروٹین ہیں ان کے ذریعے یہ اٹیچ ہو جاتا ہے سانس کی نالی کے جو خلیے ہیں ایلویولائی، ان کے اندر ان خلیوں کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتا ہے. جس طرح لاک اینڈ کی میکانزم، اس کی جو سپائکس ہیں، جو اس کی پروٹینز ہیں، وہ ان ریسیپٹرز پہ، ان لاکس کے اوپر، ان تالوں کی طرح جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اٹیچ کر دیتا ہے. اور جو ہی یہ اٹیچ ہوتا ہے، یہ قسم کی دستک ہوتی ہے سیل کے دروازے پہ، اور ایک بن بلائے مہمان کی طرح یہ اس سیل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور ایسا انویڈر ہے، یہ ایسا وائرس ہے جو کہ سیل کے اندر داخل ہوتا ہے بن بلائے مہمان کی طرح، تو صرف چائے پہ گزارا نہیں کرتا بلکہ یہ وہاں پہ ڈیرے ڈال دیتا ہے. اور سیل کی جو مشینری ہے، اس کے میسنجر RNA، پروٹین سنتھسز، ایک قسم کا فوٹو کاپیئر ہے جس سے اس کی فوٹو کاپیز اس کے اور قسم کے اور اس کے سیلز وہاں پہ اور جو ہے وائرل پارٹیکلز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سیل ہی کی مشینری کو استعمال کر کے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سیل کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی دوران یہ جو سیل اٹ سیلف ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ تو ایک انویڈر ہمارے اندر آ گیا، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. تو وہ سیل جو ہے ایک ایکیوٹ انفلیمیٹری ریاکشن کاز کرتا ہے، اور اس میں جو چیزیں ریلیز کرتا ہے وہ ہے سائٹوکائنز. سائٹوکائنز جو ہیں وہ ایک قسم کے انفلیمیشن کو جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہے. ہمارے جسم کا جو امیون سسٹم ہے، جو قوت مدافعتی نظام ہے، وہ اس وائرس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی یعنی مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں یہ جو سائٹوکائنز ہیں، انٹرلیوکنز کہتے ہیں انہیں، انٹرلیوکن 1، 6، 8، 21، یہ سب کے سب
جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی دوران جو ایلویولائی ہے جو کہ لنگز جو کہ اٹ سیلف غبارے کی طرح ہیں اور ان کے اندر جو مین ہمارا سانس کی نالی ہے وہ ایک درخت کی برانچز کی طرح ٹری کی برانچز کی طرح ڈیوائڈ کرتا ہے اور برانچز کی اینڈ پہ ایلویولائی ہے. جس طرح پتے ہوتے ہیں درخت کے اینڈ کے اوپر یہ ایلویولائی ہیں جہاں سے ایکسچینج آف گیسز ہوتی ہے, آکسیجن جو ہے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتی ہے. تو یہ جو سیلز ہیں ایلویولائی کے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایلویولائی کے اندر نہ صرف یہ ٹائپ 2 نیوموسائٹس ہوتے ہیں, اس میں سیلز یہ جو سیک لائک اسٹرکچر ہے اس کے اندر ایک جھلی ہے, اس کے ساتھ اسمال کیپلری بلڈ ویسلز جو ہے وہ لائن کرتی ہے, اس میں انفلیمیٹوری سیلز میکروفیجز ہیں اور فائبروبلاسٹ سیلز ہیں جو کہ سیل کی تعمیر کرتے ہیں. اور یہ وائرس جو ہے ACE2 ریسیپٹرز کو ڈاؤن ریگولیٹ بھی کرتا ہے جو کہ سیلز کے اوپر موجود ہوتے ہیں, یعنی ان ریسیپٹرز کو اپنا کام نکل جانے کے بعد ان کا ڈس فنکشن کاز کرتا ہے یہ وائرس. اور اس میں یہ ACE2 انزائم جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اینجیوٹینسین کو کنورٹ کرتا ہے اینجیوٹینسینوجن, اور اینجیوٹینسینوجن جو ہے وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے اینجیوٹینسین 1 پھر 2, اور اینجیوٹینسین 2 جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ویزو ڈائلیٹیشن اور اینٹی فائبروٹک. اور اینجیوٹینسین 2 جو ہے وہ اینجیوٹینسین ریسیپٹر پہ بھی ایکٹ کرتا ہے اور ان ریسیپٹرز میں بلڈ ویسلز کی کنسٹرکشن اور انفلیمیشن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں فائبروسس کا بھی جو ہے ایکشن ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اٹ سیلف ایلویولائی کو یعنی جہاں سے آکسیجن کی ایکسچینج ہے ان کا ڈیمیج ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو انٹرلیوکنز ہیں یہ جو سائٹوکائن ریلیز ریاکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ ویسلز جو کہ لائن کرتی ہیں ایلویولائی کو ان اینڈ برانچز کے اینڈز کو جہاں سے آکسیجن کی ایکسچینج ہوتی ہے ان بلڈ ویسلز یعنی کے ساتھ جو سیلز لائن کرتے ہیں اینڈوتھیلیم ان کو ڈیمیج کرتا ہے, جس کی وجہ سے فلوئڈ جو ہے وہ ان ایمٹی سیکس یعنی بلون لائک سٹرکچرز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لنگ اٹ سیلف جو کہ بہت سافٹ ہے بہت سافٹ ہے جس طرح غبارہ ہے وہ اسپنج کی طرح فرم ہو جاتا ہے, اور اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ ایک خالی ایک بھرے ہوئے غبارے کی طرح الاسٹک ہونے کے بجائے وہ جو ہے بن جاتا ہے لیور کی طرح ہارڈ ہو جاتا ہے, کنسولیڈیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ایلویولس کے اندر جو کہ سینک ہے فلوئڈ آ جاتا ہے, اس میں انفلیمیٹوری سیلز آتے ہیں جو نیوٹروفلز ہیں, اور کیونکہ یہ وائرس ہے اس میں بہت سارے لیمفوسائٹس آتے ہیں, اور میکروفیجز جو کہ میکرو مینز بگ اور لارج اور فیج مینز ایٹر, یہ بڑے سیلز جو ہمارے قوت مدافعت کا حصہ ہیں, مدافعتی نظام کا حصہ ہیں, وہ آ کے وہاں پہ ڈسٹرکشن کاز کرتے ہیں, اور بلڈ ویسل سے پروٹین لیک کرتی ہے, اور یہ پروٹین جو ہے ایلویولائی کو لائن کرتی ہے جو آلریڈی فلڈڈ ہیں فلوئڈ سے, جس کی وجہ سے ایکسچینج آف گیسز جو ہے یعنی آکسیجن کی ترسیل کا نظام جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے, اور جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے, لنگز کی الاسٹیسٹی اس میں کمی واقع ہوتی ہے, اور جب لنگز کی الاسٹیسٹی میں کمی واقع ہوتی ہے تو پروگریسولی انسان ریسپیٹوری فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے. شروع میں صرف سانس کی رفتار بڑھتی ہے, پھر آہستہ آہستہ سانس میں تکلیف ہوتی ہے, آکسیجن کی سیچوریشن میں کمی آتی ہے, اور الٹیمیٹلی ہمارے لنگز ایکسپینڈ نہیں ہو رہے تو ریسپیٹوری فیلئر میں جاتا ہے, جہاں پہ آرٹیفیشل وینٹیلیشن یعنی وینٹیلیٹر کا رول آتا ہے جو کہ فورس سے آکسیجن لنگز کے اندر بھیجتا ہے, جس سے لنگز ایکسپینڈ ہوتے ہیں اور ایکسچینج آف گیسز فورسبلی ہوتی ہے. تو یہ سارا کا سارا کیسکیڈ آف ایونٹس ہیں, اور نیوٹروفلز جو آتے ہیں وہ بھی کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں, لیوکوٹرینز آکسیڈنٹس ریلیز کرتے ہیں, پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹرز, تو یہ سارے کے سارے کیمیکلز جو ہیں وہ سائٹوکائن اسٹورم یعنی ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے لنگز کے اندر جو لنگز کو ڈسٹروائے کرتا ہے. تو یہ بن بلایا مہمان جو ہے الٹیمیٹلی سیل کو کنٹرول کر کے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ایک پرانی فلم ٹائٹینک دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ سے پانی
جہاز کے اندر داخل ہوتا ہے اس آئس برگ سے کولائڈ کرنے کے بعد، تو وہ جو لوور کمپارٹمنٹس تھے اس شپ کے، اس جہاز کے، ان میں فلڈنگ ہو جاتی ہے، ان میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ پانی سے بھر جاتے ہیں کہ وہ جہاز جو ہے ایک قسم کا ڈوبنے لگتا ہے، اور وہ پانی میں ڈپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک اینڈ اس کا پانی میں چلا جاتا ہے اور دوسرا آہستہ آہستہ وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ٹائٹینک کی طرح کا ڈیمیج ہے، فلڈنگ ہوتی ہے الویولائی کے، اور الٹیمیٹلی وہ فلڈنگ جو ہے لنگز کو ڈبو دیتا ہے اس انفلیمیٹوری فلوئڈ کے اندر، اور ایکسچینج آف گیسز امپیئر ہوتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے پروگریسولی ریسپیٹوری فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اسی دوران فائبروبلاسٹ سیلز جو کہ وہاں پہ موجود جو ریپیئر کا کام کرتے ہیں وہ سکارنگ کرتے ہیں، اور جس سے لنگز اور زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو یہ ARDS یا ایکیوٹ ریسپیٹوری ڈسٹریس سنڈروم کووڈ-19 کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ بلڈ لیکیج بھی ہوتی ہے۔ CT اسکین سے ریٹیکولر اپیئرنس ہیں اور دیکھی جا سکتی ہے، CT اسکین پہ لنگ کے اندر فلوئڈ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائنی کلاٹس جو ہیں وہ بھی فارم کر سکتے ہیں ان اسمال کیپلریز، اور الٹیمیٹلی جو اینجیوٹینسینوجن ہے، اینجیوٹینسین 2 ہے، وہ ویزو کنسٹرکشن بھی کرے گا آف پلمنری ویسکولیچر، جو بلڈ سپلائی لنگس کی ہے وہ بھی کنسٹرکٹ کرے گی، جس کی وجہ سے جو رائٹ ہارٹ جو کہ لنگس کے اندر بلڈ بھیج رہا ہے اس پہ پریشر پڑے گا، اور آکسیجنیشن نہ صرف کم ہوگی بلکہ رائٹ ہارٹ فیلئر۔ سو ریمبر، جو رائٹ سائڈ آف دا ہارٹ ہے وہ پلمنری آرٹری کے ذریعے لنگ میں بلڈ بھیجتا ہے، اور پھر وہ پلمنری وین کے ذریعے واپس آتا ہے ہارٹ میں، اور جو کہ مین بلڈ ویسل ہے لیفٹ وینٹریکل ایورٹا کے ذریعے جسم میں آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی ہوتا ہے۔ تو جو پلمنری ویسکولیچر جب کنسٹرکٹ ہوگا تو رائٹ ہارٹ بھی فیلئر کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو ساری انفلیمیشن ہے اس کی وجہ سے باڈی جو ہے سائٹوکائن ریلیز سنڈروم سے پروگریسولی شاک میں جائے گا، ملٹی آرگن فیلئر ہوگا، جس کی وجہ سے پیشنٹ فردر ہائپوکسیا یعنی آکسیجن اس کی جسم میں کم ہوگی، اور پروگریسولی وہ اس کو ڈائی ہونے کے، ڈیتھ کے چانسز بڑھتے رہیں گے۔ اب ٹرائلز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو ACE2 ریسیپٹرز کے اوپر یہ وائرس لگتا ہے، تو ایسے لوگ جو اینجیوٹینسین کنورٹنگ انزائم بلاکر میڈیکیشنز ACE انہیبیٹرز کے اوپر ہیں، کیا اس کا فائدہ ہے؟ یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ وینٹیلیٹر کی ٹریٹمنٹ ہے ان پیشنٹس کے اندر، پرون پوزیشن کی ہے، ویزو ڈائلیٹرز لائک نائٹرک آکسائڈ، پروسٹاسائکلن وہ دیتے ہیں، ڈیکسامیتھاسون ابھی ایک ٹرائل کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں، بیکاز ان کا انفلیمیشن کو انہیبٹ کرنے کا ایکشن ہے، یہ جسم میں جو قوت مدافعت کا نظام ہے اس کو سپریس کرتا ہے، اور وائرس جو اینڈ سٹیج کے اوپر اتنی شدید یہ انفلیمیشن ہوتی ہے اس کو کم کر کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیئر ریویوڈ آرٹیکل نہیں ہے، لیکن ڈیکسامیتھاسون جو کہ اسٹیرائڈ ہے بڑے عرصے سے یوز ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کریٹیکلی سک پیپل ہیں، جو بہت زیادہ سک ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، اس سے رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں میں مورٹیلٹی یا اموات کا چانس کم ہے، اور جو سیریس ہیں، جو آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی ریکوری کا چانس ہے۔ ایکمو ایکسٹرا کورپوریل میمبرین آکسیجنیشن کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن جو اپرووڈ ہیں، ریمڈیزیویر جو اینٹی وائرل میڈیکیشن ہے وہ بھی ان کریٹیکلی ایل پیپل میں ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو یہ جو اس کے ریسیپٹرز ہیں ACE2 ریسیپٹرز، وہ کولن میں، اسکن میں، لمف نوڈ، تھائمس، اسپلین، لیور، کڈنی، برین، ٹیسٹیکولر ٹیشو میں ہوتے ہیں، تو یہ ہر جگہ یہ وائرس اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 100 پیپل میں سے، ہر 100 میں سے جو 1% پیپل ڈائی کرتے ہیں، who are those people, how to know؟ سو ایک چیز جو انہوں نے کہا ہے کہ وائرل لوڈ، جتنا زیادہ وائرس آپ انہیل کریں گے اتنا زیادہ چانس ہے
آپ کو سیریس ڈیزیز ہونے کا. اگر کم وائرس آپ نے انہیل کیا اور اپر ریسپیریٹری پیتھ وے ہی رک گیا ہے تو آپ کو کولڈ لائک سمٹمز ہوں گے جو 80% پیپل میں ہوتے ہیں. اگر زیادہ نیچے چلا گیا تو 15% پیپل اپ ٹو 16% پیپل میں یہ صرف آکسیجن ڈیپینڈنٹ ڈیزیز کرے گا, مائلڈ نمونیا ہوگا اور اس سے ریکور ہو جائیں گے. 4% پیپل کو یہ سیریس ڈیزیز کال کرے گا اور ان میں سے 1% ڈیتھ کی چانسز ہیں. ایک اور چیز جو انہوں نے جو پاسچولیٹ کی ہے وہ ہے جینیٹک پالیمارفزم ان ACE2 ریسیپٹرز اینڈ انٹرلیوکن 6 کہ کچھ لوگ پریڈسپوزڈ ہیں جینیٹکلی, یعنی قدرتی طور پہ وہ سسیپٹیبل ہیں ایک سیریس ڈیزیز سے, کہ ان لوگوں کو قدرتی طور پہ ان کے جسم کا جو نظام ہے وہ ان کو سیریس ڈیزیز کاز کرتا ہے بیکاز آف دیئر جینز, ان کے جو جینیٹک میک اپ ہے اس کی وجہ سے. Estrogen has been shown to be protective because it down regulates interleukin 6, تو اس لیے فیمیلز کے اندر, خواتین کے اندر mortality کم ہے. People who are already on some medications like ACE2 inhibitors اور angiotensin receptor blockers, losartan اور captopril جو کہ ACE inhibitor ہے, ان کے اندر کم mortality ہے. People who are already on medications like hydroxychloroquine for rheumatoid arthritis or rheumatologic disorders have lower mortality. People who are already on medicines like tocilizumab, ان کے اندر mortality کم ہے. اور یہ جو مورٹیلٹی کم ہے اس کی وجوہات پہ ایکسٹینسو ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا ان میڈیکیشنز کا ٹوسیلیزمیب یا ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے بارے میں ہوا, ڈیکسامیتھاسون کے بارے میں ہوا, اس کے علاوہ ACE2 ریسیپٹر, ACE انزائم, اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز اور اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم, اینجیوٹینسین ریسیپٹرز انہیبیٹرز کے اوپر ریسرچ ایکسٹینسولی ہو رہی ہے جو کہ فیوچر ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ لایا عمل کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو جب تک ہمیں ویکسین اویلیبل نہیں ہے تب تک یہ جو کریٹیکلی ال پیشنٹس ہیں ان کو یہ میڈیکیشنز ضرورت پڑیں گی, جو وینٹیلیٹر پہ ہیں ان کو اسٹیرائڈز یا ڈیکسامیتھاسون, ریمڈیسیویر جو ہے وہ ان کو ٹوسیلیزمیب یہ ہیلپ کر سکتی ہے, تو یہ آکسیجن تھراپی ہیلپ کر سکتی ہے. اور ان دا مین ٹائم سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ واشنگ, ماسک ویئرنگ, جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ماسک پہننے سے یہ ڈیزیز ٹرانسمیشن کم ہوتی ہے اور آپ انہیل کم کرتے ہیں, وائرل لوڈ کم ہوگا جو آپ لیں گے. جب وائرل لوڈ, جب کم وائرس آپ انہیل کریں گے تو مائلڈ کولڈ لائک سمٹمز ہوں گے اور ڈیزیز جو ہے وہ سیویئر نہیں ہوگی. اور یہ اللہ کی آپ کے اوپر مہربانی ہوگی کہ آپ کے اندر جینیٹک سسیپٹیبلٹی ٹورڈز النس زیادہ تو نہیں ہے, یعنی آپ کا جینیٹک پالیمارفزم جو کہ اینجیوٹینسین ریسیپٹر اور انٹرلیوکنز کے لیے ہے, وہ جو ہے سسیپٹیبلٹی آپ کی پروموٹ کرتا ہے, جو سسیپٹیبلٹی آپ کی ڈیزیز کے بارے میں بڑھاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا کہ سسیپٹیبلٹی کے کن لوگوں کو یہ سیریس النس ہو سکتی ہے. سو پلیز ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہاتھ دھوئیں اور کوارنٹین کریں جہاں پہ ضرورت ہو, اور جب آپ محسوس کریں کہ سانس کے اندر دشواری ہو رہی ہے تو ہاسپٹل جائیں, آکسیجن تھراپی کریں, اور آپ کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں ان ایکسٹریملی سک پیپل. اینڈ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو آکوپائی وینٹیلیٹرز اف یو آر ناٹ ایکسٹریملی سک بیکاز دے آر لمیٹیڈ اور کم ہیں, تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں جو کہ واقعی ان نیڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کی بخشش فرمائیں جو کہ اس ڈیزیز کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں, آمین. ان فیملیز کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے, اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش عذاب ہے یہ بنین و انسان سے ٹل جائے اور تمام افراد صحت مند رہیں, پاکستان میں ڈیزیز کم ہو اور اسی طرح دنیا کے تمام خطوں میں. اللہ تعالیٰ آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں.
اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، آمین، والسلام، السلام علیکم۔